بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، ہم نے شروع کتاب میں پڑھا تھا کہ اس میں 3 قسمیں بیان کی جائے گی: القسم الاول فی الاسم، والقسم الثانی فی الفعل، اور القسم الثالث فی الحروف۔ تو آج ہم آغاز کر رہے ہیں تیسری قسم حروف کا۔ حروف یہ حرف کی جمع ہے، اس کے لغوی معنی، اصطلاحی تعریف اور وجہ تسمیہ۔ کلمے کی تینوں قسم اسم فعل حرف کے تحت شروع اسباق میں گزر چکے، لہذا آپ حرف کے لغوی معنی، اصطلاحی تعریف اور حرف کی وجہ تسمیہ اس کو وہاں سے دیکھ لیں، اور یہ سبق شروع کرنے سے پہلے اسے دوبارہ ضرور سنیں اور یاد کریں۔ القسم الثالث فی الحروف، تیسری قسم حروف کے بیان میں۔ وقد مضى تعریفہ، اور اس کی تعریف گزر چکی ہے۔ واقسامہ 17، اس کی اقسام 17 ہیں۔ قد مضى تعریفہ، اس کی تعریف گزر چکی ہے، یعنی سبق کے شروع میں جب کلمے کی تینوں قسمیں پڑھائی جا رہی تھی اسی وقت اس کی تعریف گزر چکی ہے۔ حروف یہ 17 طرح کے حروف ہیں: حروف عاملہ اور حروف غیر عاملہ۔ کیا کیا ہیں؟ حروف الجر، حروف جر، والحروف المشبہۃ بالفعل، حروف مشبہ بالفعل، وحروف العطف، حروف عطف، وحروف التنبیہ، حروف تنبیہ، وحروف النداء، حروف نداء، وحروف الایجاب، حروف ایجاب، وحروف الزیادت، حروف زیادت، وحرف التفسیر، حروف تفسیر، وحروف المصدر، حروف مصدر، وحروف التحضیض، حروف تحضیض، وحرف التوقع، حرف توقع، وحرف الاستفہام، اور حروف استفہام، یہ استفہام کے 2 حرف، وحروف الشرط، حروف شرط، وحرف الردع، حرف ردع، وتاء التانیث الساکنہ، تاء تانیث ساکنہ، والتنوین، تنوین، ونون التاکید، اور نون تاکید۔ اب ان کے ہر ایک کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ فصل، پہلی فصل حروف الجر، حروف جر کے بیان میں۔ حروف اضیت لافضاء الفعل وشبہہ او معنی الفعل الی ما یلیہ، حروف جر ایسے حروف ہیں جو فعل، شبہ فعل یا معنی فعل کو اس اسم تک پہنچانے کے لیے وضع کیے گئے ہیں جس کے ساتھ وہ متصل ہو۔ جر کے لغوی معنی آتے ہیں کھینچنا، اور چونکہ یہ حروف بھی ایسے ہیں جو فعل، شبہ فعل یا معنی فعل کو اسم تک کھینچ کر لے کر جاتے ہیں، تو اصطلاحی تعریف ہوئی حروف اضیت لافضاء الفعل وشبہہ او معنی الفعل الی ما یلی، کہ حروف جر وہ حروف ہے جو فعل، شبہ فعل یا معنی فعل کو اس اسم تک پہنچانے کے لیے وضع کیے گئے ہیں جن سے وہ حروف ملے ہوئے ہوں۔ تو جو حروف ملے ہوتے ہیں، جن کے ساتھ متصل ہوتے ہیں، وہاں تک وہ پہنچاتے ہیں۔ فعل کسے کہتے ہیں، شبہ فعل کسے کہتے ہیں، اور معنی فعل کسے کہتے ہیں، یہ بھی گزشتہ اسباق میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، تو اس کو بھی ہمیں دیکھ لینا چاہیے۔ اب ہر ایک کی مثال، جیسے مررت بزید، میں زید کے پاس سے گزرا، اس میں حرف جر با ہے۔ اس با نے مرور اور زید دونوں میں جو اتصال ہوا اس با کے ذریعے سے ہوا۔ تو جو تعریف ہے، تعریف دیکھیے کہ ایسے حروف ہے جو وضع کیے گئے ہیں فعل کو پہنچانے کے لیے۔ تو اب مررتو یہ فعل ہے، اس کو زید تک پہنچانے کے لیے، اس سے ملانے کے لیے وضع کیے گئے۔
تو فعل مررتو یہ افضاء فعل ہو رہا ہے با حرف جر کے ذریعے زید تک، الی ما یلیہ، میں زید کے پاس سے گزرا. انا مار بزید یہ شبہ فعل کی مثال ہے. وہذا فی الدار ابوک یہ معنی فعل کی مثال ہے. انا مار بزید میں گزرنے والا ہوں زید کے پاس سے، وہذا اور یہ گھر میں ابو کا تیرا باپ ہے. تو یہ ہاذا اشیر الیہ کے معنی میں ہے، یعنی میں جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں گھر میں وہ تیرا باپ. تو اب ہاذا یہ معنی فعل کی مثال ہے. تو اب دیکھیے مررت بزید میں با، انا مار بزید شبہ فعل کی مثال میں با، ہاذا فی الدار ابوک میں فی حرف جر. یہ تمام حروف جارہ فعل، شبہ فعل اور معنی فعل کو اس اسم تک پہنچا رہے جس سے وہ حروف ملے ہوئے ہیں. تو وَهَذَا فِي الدَّارِ أَبُوكَ أي الذي أشير إليه فيها، یہ هذا فی الدار الذي أشير إليها فی کے معنی میں ہے. الذي أشير إليه فيها یعنی معنی فعل کے معنی میں. وَهِيَ 19 حرفا اور وہ 19 حروف ہے. حروف جارہ 19 حروف ہے. تو اب یہ جو حروف ہے فعل، شبہ فعل اور معنی فعل کو اس اسم تک پہنچانے کے لیے جو وضع کیے گئے ہیں جس سے حروف متصل ہو، اس کی تینوں مثالیں یہاں مررت بزید، انا مار بزید، وہذا فی الدار ابوک، تینوں مثالیں بیان کی گئی. اب ہر ایک کی تفصیل آگے بیان کی جائے گی کہ 19 حروف جارہ ہے جو اپنے بعد آنے والے اسم کو جر دیتے ہیں. اب ہر ایک کے معنی بیان کر رہے ہیں. من، سب سے پہلا حرف من ہے، وہی الابتداء الغایتی، اور وہ ابتداء غایت کے لیے آتا ہے. وعلامتہ ان یصح فی مقابلتہ الانتہاء، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں انتہا صحیح ہو. نحو جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں بصرہ سے کوفہ تک چلا. وللتبیین، اور تبیین کے لیے. وعلامته ان يصح وضع الذي مكانه كقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الاوثان، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کی جگہ الذي کا رکھنا صحیح ہو، جیسے فاجتنبوا الرجس من الاوثان. وللتبعیض، اور تبعیض کے لیے. وعلامته ان يصح لفظ بعض مكانه، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کی جگہ لفظ بعض رکھنا صحیح ہو، جیسے اخذت من الدراہم ای بعض الدراہم. وزائدت، اور زائدہ. وعلامتہ اللہ یختل المعنی باسقاطها، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے ساقط کرنے سے معنی میں خلل نہ ہو. نحو ما جاءنی من احد. ولا تزاد من فی الکلام الموجب خلافا للکوفیین، اور من کو کلام موجب میں زیادہ نہیں کیا جاتا برخلاف کوفیین کے. واما قولهم، اور بہرحال اہل عرب کا قول قد کان من مطر، بارش ہوئی، وشبہہ، اور اس جیسی مثال ہے، فمتأول، تو اس میں تعویل کی گئی ہے. اب دیکھیے من کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ من پہلا حرف جر ہے، یہ ابتدائے غایت کے لیے آتا ہے. نمبر 1 ابتدائے غایت کے لیے. ابتدائے غایت کا مطلب کسی چیز کی انتہا کی ابتدا بتلانے کے لیے آتا ہے. کسی چیز کی انتہا کی ابتدا بتلانے کے لیے آتا ہے. جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفہ، یہ ایک مثال ہے. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، میں بصرہ سے چلا کوفہ تک. تو اب بصرہ سے چلنا یہ ابتدا ہوئی، اور غایت کیا ہے؟ کوفہ، وہاں تک، وہاں میری انتہا ہے. اب اس کی علامت یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب من ابتدائے غایت کے لیے ہو تو اس کے مقابلے میں انتہا صحیح ہو. تو جیسے یہاں ابتدا بصرہ سے ہو رہی ہے تو مقابلہ اس کا کوفہ ہے. انتہا بھی ہوگی، جب ابتدا ہوگی تو انتہا ہوگی. اور آسانی سے سمجھنے کے لیے یوں کہہ سکتے ہیں
کہ جب من ابتدائے غایت کے لیے ہو تو اس کے مقابلے میں الا آتا ہے. جیسے یہاں بصرہ سے ابتدا ہوئی ہے کوفہ تک، تو ابتدائے غایت کا مطلب جس چیز کی انتہا ہے اس کی جو ابتدا ہے اس کو کہیں گے ابتدائے غایت. وَلِلتَّبْعِينِ ایک معنی تو ابتدا غایت، دوسرا معنی تبعین. تبعین کا مطلب بیان کے لیے، اسی کو من بیانیہ کہا جاتا ہے. اب من تبعین کے لیے ہے، بیان کے لیے ہے، من بیانیہ ہے کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز میں ابہام تھا، اس ابہام کو، اجمال کو ختم کرنے کے لیے من کے ذریعے سے، من جس پر داخل ہوتا ہے اسی کو اصطلاحی الفاظ میں وہ کہتے ہیں کہ من کا مدخول، من کا مدخول یعنی من جس پر داخل ہو رہا ہے وہ اس کا بیان ہے. تو من بیانیہ، اس کو مثال سے آپ اور آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. دیکھیے مثال، من تبیین کے لیے، بیان کے لیے آتا ہے کا کیا مطلب ہے؟ وعلامتہ، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کی جگہ الذی کا رکھنا صحیح ہو. جیسے باری تعالیٰ کا فرمان فاجتنبوا الرجس، تم گندگی سے بچو. اب یہاں گندگی کیا ہے؟ اس میں ابہام ہے. گندگی کیا ہے؟ اس میں ابہام ہے. اس ابہام اور اجمال کو دور کرنے کے لیے دیکھیں من لے کر آئے، یہ من بیانیہ ہے، تبیین ہے، وضاحت کے لیے ہے. اور من کا جو مدخول ہے یعنی من جس پر داخل ہوا ہے وہ اس الرجس کا بیان ہے، اس کی وضاحت ہے. تم گندگی سے بچو یعنی بتوں سے. اب اسی کو الذی بھی رکھ سکتے ہیں، فاجتنبوا الرجس الذی هو الاوثان، تو من کی جگہ الذی رکھنا صحیح ہے. فاجتنبوا الرجس الذی هو الاوثان. اب یہ ہوا مبتدا محذوف کے خبر ہو جائے گی اور الذی اس میں موصول اور بعد والا هو الاوثان اس کا صلہ ہو جائے گا. تو فاجتنبوا الرجس من الاوثان میں جو من ہے یہ من بیانیہ ہے، اور قرآن کریم میں اور بھی اس کی مثالیں موجود ہیں. وللتبعیض، من تبعیض کے لیے آتا ہے. پہلا معنی ابتداء غایت، دوسرا معنی تبعین اور تیسرا معنی تبعیض. تبعیض کے لیے آتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز من کا جو مدخول ہے، من کا جو مدخول ہے وہ شے جو اس سے پہلے آ رہی ہے وہ من کے مدخول کا بعض ہے. من سے پہلے جو چیز ہے یا من سے پہلے نہیں ہے لیکن جو من کا مدخول ہے اس میں سے کچھ کو بتلانا ہو تو من تبعیضیہ لے کر آتے ہیں. جیسے اس کو آپ مثال سے سمجھ لیجئے، وللتبعیض، اور تبعیض کے لیے وہ علامت، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کی جگہ لفظ بعض کو رکھنا صحیح ہو. جیسے اخذت من الدراہم. اب اس کا ترجمہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، میں نے لیا دراہم میں سے کچھ. تو اب اس کا مطلب ہوا اخذت شیئا من الدراہم، اخذت شیئا من الدراہم کہ میں نے دراہم میں سے کچھ لیا. تو یہ جو کچھ کا معنی ہو رہا ہے یہ من تبعیضیہ کی وجہ سے. تو من کا جو مدخول ہے یہاں پر الدراہم ہے، ای بعض الدراہم. کیا معنی ہو رہا ہے اخذت من الدراہم کہ بعض الدراہم. تو من کے مدخول میں سے کچھ کو بتلانا ہو تو اس کے لیے من تبعیضیہ لے کر آتے ہیں. وزائدہ، اور من زائدہ. وعلامتہ اللہ یختل المعنی باسقاطها، اور اس کی علامت یہ ہے اللہ یختل المعنی باسقاطها، اس کے معنی ہے کہ اس کے ساقط کرنے سے معنی میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا. جیسے ما جانی من احد، میرے پاس کوئی نہیں آیا، اور یوں بھی کہہ سکتے ما جانی احد، میرے پاس کوئی نہیں آیا. تو من کو ساقط کر دیا جائے یا باقی رکھا جائے، دونوں صورتوں میں معنی میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی. ولا تزاد من فی الکلام الموجب، اور من کو کلام موجب میں زائد نہیں کیا جاتا ہے. خلافاً للکوفیین، کوفیین کا اختلاف ہے. کوفیین کہتے ہیں کہ من موجب اور کلام موجب اور کلام غیر موجب دونوں میں داخل ہوتا ہے.
اور ان کا قول ہے قد کان من مطر، یہ کلام موجب ہے، مثبت کلام ہے، قد کان من مطر، بارش ہوئی، تو یہاں پر من زائدہ ہے، من زائدہ ہے. تو کوفیین کا یہ جو قول ہے قد کان من مطر وشبہہ، اور اس جیسی دوسرے مثال ہے فمتاول، تو اس میں تعویل کی گئی. یعنی بصریین کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ یہاں قد کان من مطر میں جو من ہے وہ تبعیض کے لیے ہے، زائدہ نہیں ہے. مطلب ہے قد کان بعض مطر، کہ تھوڑی بارش ہوئی، کچھ بارش ہوئی. وشبہہ، اور اس جیسی مثالوں میں. تو من چند معنی کے لیے آتا ہے. نمبر 1 ہم نے یہاں پر پڑھا ابتدا کے لیے، کسی کام کے آغاز کے لیے، جیسے قرآن کریم میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، من المسجد الحرامی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ اسراء ہے، معراج کا جو واقعہ پیش آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے کی جو ابتدا ہوئی وہ مسجد حرام سے ابتدا ہوئی. تو ابتدا بتلانے کے لیے، کسی چیز کے آغاز کے لیے. دوسرا معنی تبعیض کے لیے، یعنی کسی چیز کو کے بعض حصے کو بتلانے کے لیے. تبیین کے لیے یعنی بیان کے لیے. اور من زائدہ. اس کے علاوہ بھی کچھ معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے فی کے معنی میں ظرفیت کے لیے بھی آتا ہے، کبھی عن کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. آپ انشاءاللہ آئندہ سال کتابوں میں اس کو پڑھیں گے. تو آج کا ہمارا یہ سبق ہے. سب سے پہلے جیسے کہ ہم نے یہاں اوپر پڑھا ہے کہ حروف کی اصطلاحی تعریف وغیرہ ہمیں دیکھنا ہے. حروف دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک حروف عاملہ، دوسرے حروف غیر عاملہ. غیر عاملہ کو حروف عاطلہ بھی کہا جاتا ہے، جو کسی طرح کا کوئی عمل نہیں کرتے ہیں. اور اس میں سے حروف مشبہ بالفعل کو ہم پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں. اور کچھ حروف اس میں ایسے ہیں جو حروف عاملہ ہے، کچھ ایسے ہیں جو حروف عاطلہ ہے، جو کچھ عمل نہیں کرتے، غیر عاملہ ہے. پھر حروف بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حروف مبانی اور حروف معانی. حروف مبانی کا مطلب جن سے مل کر حروف بنتے ہیں، جیسے الف با تا تھا، جنہیں ہم حروف ہجا بھی کہتے ہیں. اور دوسرے حروف معانی، آج جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں یہ حروف مبانی یا حروف ہجا کا سبق نہیں ہے، بلکہ یہ سبق ہے حروف معانی کا، جن کے کوئی معانی ہوتے ہیں. پھر معانی میں دو قسمیں بنتی ہیں، حروف عاملہ اور غیر عاملہ. آج کے ہمارے جو سوالات ہیں وہ بھی ملاحظہ فرمائیں. پہلا سوال، حروف کی لغوی اصطلاحی تعریف اور وجہ تسمیہ بیان کیجیے. سوال نمبر 2، حروف کی کتنی اقسام ہیں بیان کیجیے. سوال نمبر 3، حروف جر کی لغوی اور اصطلاحی تعریف بیان کیجیے. سوال نمبر 4، من کتنے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ما امثلہ وضاحت فرمائیں. اکتفی هذا الکلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.